آپ کے علم میں ہے کہ استعفوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے اختلاف رائے اور اختلافات کی وجہ سے لانگ مارچ کو مؤخر کرنا پڑا. ANP کا موقف اس وقت استعفوں کے حوالے سے بڑا واضح تھا. ANP کا موقف یہ تھا کہ ہم مستعفی ہوں گے. ANP کا موقف یہ بھی تھا کہ اگر تمام اسمبلی سے ایک ساتھ مستعفی نہیں ہو سکتے تو پہلے نیشنل اسمبلی سے استعفے دینے پھر پروونسز سے دیں گے. اور ساتھ ہی ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ ریزگنیشنز کے بغیر استعفوں کے بغیر لانگ مارچ میں وہ دم نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ استعفوں کا بھی اثر تبھی ہوگا جب یہ متفقہ ہوں گے. اگر متفقہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور میری یہ تجویز تھی کہ جب تک استعفوں کی ٹائمنگز پر ہم متفق نہیں ہوتے اس وقت تک لانگ مارچ کو مؤخر کیا جائے. اور باقی قائدین نے بھی اس سے اتفاق کیا اور لانگ مارچ کو مؤخر کیا گیا. ظاہری بات ہے کہ آخری سربراہی اجلاس میں کچھ ماحول ایسے بنا کہ اس میں تلخیاں پیدا ہوئی, دوریاں پیدا ہوئی, اور میرے خیال سے فی الفور ضرورت اس بات کی تھی کہ ان دوریوں کو ختم کیا جائے, ان تلخیوں کو ختم کیا جائے. اسی وقت کے دوران پھر سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا انتخاب آیا اور PDM کے اندر ایک کینڈیڈیٹ نہیں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آئے. ایک کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کا تھا, دوسرا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا تھا. مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پر پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا. مناسب یہ ہوتا کہ PDM کے سربراہی اجلاس میں اس مسئلے کو رکھا جاتا اور ان تحفظات کو دور کیا جاتا. بہرحال ان تحفظات کو دور نہیں کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات جو تھے وہ رہے, اور اس نتیجے میں ہمارے سامنے 2 امیدوار تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے 2 امیدواروں میں سے ہم نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ نہیں کیا. ہم نے کوئی ڈبل ٹھپے نہیں لگائے, ہم نے یہ بات کسی سے چھپائی نہیں. ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. اور کیوں دیا؟ اگر یہ اجلاس میں PDM کے اجلاس میں اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا تو اس کا بھی ہم جواب دے دیتے کہ ہم نے کیوں ووٹ دیا. لیکن بجائے اس کے کہ اجلاس بلایا جاتا, بجائے اس کے کہ ہمیں موقع دیا جاتا اور سب پارٹیز کو موقع دیا جاتا کہ وہ اپنا موقف پیش کریں اور ہمیں ایک موقع فراہم کیا جاتا کہ جو اختلاف رائے یا اختلافات اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ان کو ہم دور کریں, بجائے اس کے ہم کو شو کاز بھیج دیا گیا, شو کاز نوٹس. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ PDM کب سے ایک واحد سیاسی جماعت بن گئی ہے؟ PDM کا اس حوالے سے کوئی آئین ہے؟ شو کاز نوٹس دیے جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے اندر. شو کاز نوٹسز جواب طلبی ہوتی ہے ایک سیاسی جماعت کے اندر, اس سیاسی جماعت کے کسی عہدیدار سے یا کسی رکن سے. ANP جو ہے وہ PDM کا حصہ ہے, لیکن ہم نہ ہی مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں, نہ ضم ہوئے ہیں, نہ ہی ہم جمعیت میں ضم ہوئے یا شامل ہوئے ہیں, نہ ہی ہم PDM کی کسی اور پارٹی کا حصہ ہے. ہماری اپنی پارٹی ہے, ہماری اپنی شناخت ہے. ANP میں اگر کسی کو شو کاز نوٹس ملے گا تو وہ اختیار صرف اسفندیار ولی خان کو ہے شو کاز نوٹس دینے کا, اور کسی جماعت کو اور کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ANP کو شو کاز نوٹس دے. اور اگر جواب طلبی ہی کرنی ہے اور وضاحت چاہیے آپ کو تو ہم تو تیار تھے وضاحت دینے کے لیے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس پر آپ کو وضاحت چاہیے تھی تو پھر پنجاب میں جو PTI کو ساتھ ملا کر, مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملا کر جو ان اپوز الیکشن سینٹ کے کرائے گئے, اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی؟ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جہاں صرف ہم 2 جنرل سیٹس جیت سکتے تھے, یہاں پر خیبر پختونخوا میں تیسرے جنرل کینڈیڈیٹ کو لا کر
2 सीट्स यानी टेक्नोक्रेट की सीट और दूसरी जो विमेन सीट है वो सीट्स हमारी हाथ से गई। आया इसकी वजाहत नहीं होनी चाहिए थी? आज जब लाड़काना में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जेयूआई और पीटीआई का वहां पर एक इत्तेहाद हो गया है, इस पर वजाहत नहीं होनी चाहिए थी? जाहिरी बात है कि इन मामलात पर भी वजाहत होनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए भी ये शो कॉज नोटिस ना मुस्लिम लीग को मिलना चाहिए था और ना मौलाना साहब को मिलना चाहिए था। और अगर शो कॉज नोटिस कोई देता तो किस अथॉरिटी के तहत देता? इसलिए इन मामलात को भी सरबराही इजलास में लेकर जाना चाहिए था। सरबराही इजलास में इस पर मशावरत होनी चाहिए थी। मौलाना साहब और शाहिद खाका नवाजी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मौलाना साहब से हमारी तवक्कुआत ये थी कि वो पीडीएम की सरबराह की हैसियत से कदम उठाएंगे। शाहिद खाका नवाजी साहब से हमारी तवक्को ये थी कि वो पीडीएम की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से कदम उठाएंगे। हमारी तवक्को ये नहीं थी कि वो मुस्लिम लीग नून और जेयूआई की हैसियत से कदम उठाएंगे। और जो शोकॉज नोटिस हमें मिला है, हमें पता है कि वो उन्होंने क्यों दिया है। अगर उनको वजाहत चाहिए थी तो वो मेरे घर तशरीफ लाए थे। शाहिद खाका नवाजी साहब, उनके साथ नूरानी साहब और उनके साथ गफूर हैदरी साहब। इसके हवाले से जो वजाहत उनको चाहिए थी वो वजाहत उनको हम दे चुके हैं, वो वजाहत उनको मिल चुकी थी। उस वजाहत के बावजूद अगर उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि सियासी तौर पर वो एएनपी के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इससे बड़ा वाज़ेह है कि पीडीएम में 2 या 3 जमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती हैं। इसमें यह वाज़ेह है कि वो जमातें एएनपी को और पीपल्स पार्टी को रुकावट समझती है। इसमें यह हम समझते हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, बल्कि हमें दीवार से लगा दिया गया है। जो सरबराह होता है, सरबराह का किरदार यह नहीं होता कि वो इस तरीके से हमलावर हो। सरबराह का किरदार यह होता है कि वो सबको मौका दे और इत्तेहादी जुमातों के दरमियान जो भी इख्तिलाफ राय इख्तिलाफात है उनको दूर करने की कोशिश की जाए। क्या जल्दी थी इस शो कॉज नोटिस की? मौलाना साहब बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इंतजार कर लेते। मौलाना साहब सेहतमंद हो जाते, उसके बाद इजलास बुला लेते, उसके बाद बात कर लेते। अगर वजाहत हमारी काफी ना होती तो फिर वजाहत मांग लेते। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जाहिर बात है कि वो बड़ा वाज़ेह है कि पीडीएम को कुछ मखसूस जमातें जो हैं वो अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, अपनी तरजीहात के मुताबिक पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती है। हमारी नजर में तरजीह वही है, एजेंडा वही है जो 20 सितंबर का था, एजेंडा वही है जो चार्टर की बुनियादी असूलों का था। जाती एजेंडास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई अपने जाती एजेंडास लेके साथ चलेगा तो कम से कम एएनपी फिर ऐसे सफर में साथ नहीं दे सकती। हम मुल्क और कौम की खातिर, सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, सिलेक्टर्स के खिलाफ, आजाद साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से हम कल भी मैदान में थे, हम आज भी मैदान में हैं और हम मैदान में रहेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, बराबरी की बुनियाद पर अगर हमसे कोई बात करेगा हम करने के लिए तैयार हैं। सियासी अंदाज में अगर कोई हमसे बात करेगा हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई हमें बराबरी की बुनियाद पर हमसे बात नहीं करता और कोई हमसे ये तवक्को करेगा कि हम उनको वो हैसियत दे जैसे कि वो हमारे पार्टी के अपने सरबराह है, तो वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं होगा। इसलिए आज इस मीटिंग में, जो मैं पहले कह चुका हूं कि इस मीटिंग में कौन कौन शरीक थे, और इस दौरान हम मुसलसल राब्ते में रहे हैं अपने मरकजी सदर साहब से, असफान यार अली खान साहब से। हालांकि उनकी तबीयत नासाज है लेकिन उसके बावजूद हम उनको बार बार ज़हमत देते रहे। इसलिए आज इस तवील मशावरत के बाद हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि जिन अगराज व मकासद के लिए पीडीएम को कायम किया गया था, आज हमें ये नजर आ रहा है
کہ شاید پی ڈی ایم کو کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اس چارٹر کے لیے اور اس ڈکلیریشن کے لیے اور ان اصولوں کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ کچھ ذاتی سیاسی ایجنڈا کے حصول کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا ہم ذاتی ایجنڈاز کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کی اپنی سیاسی معاملات کے لیے، اپنی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. لہٰذا آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے. میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے. زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے. اور اے این پی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا، پی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن اے این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے، بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے. آج آپ کو اسی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا. شکریہ. لیکن پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے اور اتحاد کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنا، تو کیا اس کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ طے نہیں ہوا تھا کہ گیلانی جو ہے نا وہ سینٹ چیئرمین اور غفور ہدری ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور پھر پیپلز پارٹی نے اس سے اختلاف کیا اور اس اختلاف میں آپ نے ان کا ساتھ دیا، تو کیا یہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کے خلاف ورزی نہیں؟ فیصلہ تو یہ بھی ہوا تھا کہ پختونخوا سے 2 جنرل سیٹس ہوں گی، ایک اے این پی کو ملے گی، ایک جے یو آئی کو ملے گی، اور ٹیکنوکریٹ اور ویمن سیٹ پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. اس فیصلے پر امر درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو آیا اس میں بھی کسی کو شو کاز نوٹس دیا گیا تھا؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اگر وہ موقع دیتے تو ہم بتاتے، اگر وہ اجلاس بلاتے تو ہم جاتے. جب انہوں نے موقع ہی نہیں دیا اور انہوں نے اجلاس کے اندر پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا اور انہوں نے شو کاز کے ذریعے سیاسی طور پر ہماری ساتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش کیا رہ جاتی ہے؟ وہ بلاتے، وہ پوچھتے، وہ وضاحت مانگتے، ہم جاتے، ہم وضاحت دیتے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پی ڈی ایم کا وفد آپ کے پاس ملنے کی ملاقات کے لیے ملتان آیا تو اس وقت آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے 2 سینیٹر نے اپوزیشن لیڈر کو ووٹ دیا. ایک تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ یہ جی آپ کس نے کہا ہے؟ آپ کی پارٹی کی میری پارٹی میں کس نے کہا ہے؟ کسی نے کہا ہے جی. وہ کسی آپ مجھے بتا دینا. میں آپ کو بتا دوں گا اردو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی پارٹی کے 2 سینیٹر نے ان کو ووٹ دیا. جناب اس حوالے سے بتایا آیا میں پہلے اس کا جواب دے دوں. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے سینیٹرز نے کس کو ووٹ دیا ہے تو پھر میں یہاں بیٹھ کر مکھیاں مار رہا ہوں. میرے سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو، پارٹی اور مرکزی صدر صاحب کی اجازت سے ووٹ دیا ہے، اور نہ میں نے ان سے کوئی ایسی بات کہی ہے. کیوں میں نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو یہ میں نے ان کو بتایا، ان سے پوچھ رہے وہ آپ کو بتا دیں گے. یہ آخری ہوگا، یہ ایک سوال بس آخری، نہیں بس آخری ایک سوال بس ایک کرے، جو جس نے بھی کرنا ایک سوال آخری کرے. زرداری صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. انہوں نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اسفندیار ولی خان صاحب کی بیمار کرسی کے لیے رابطہ کیا ہے، ان کی خیریت دریافت کی ہے. میاں نواز شریف صاحب کا اس حوالے سے اسفندیار ولی خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تھینک یو.
जो वोट होगा जहाँ आखिरी जिस तरीके से नजर आ रहा है कि आप पीडीएम ने सबसे पहले आप निकले, आपकी कुछ पार्टी भी बहुत एग्रेसिव मूड में जवाब देने की कर रही है, प्लानिंग कर रही है, तो क्या मुस्तकिल में हम पीपल्स पार्टी और एनसीपी का कोई अलायंस देख रहे हैं, ऐसी कोई चांसेस है? देखिए, अगर आप लाड़काना में जेयूआई और पीटीआई को देख सकते हैं तो देखने को तो आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी ये कबल अज वक्त है, अभी तो जो आज का फैसला था मैंने आपको आगाह कर दिया। अब सियासत है, सियासी मामलात को आगे बढ़ने दें, जैसे जैसे सियासी मामलात आगे बढ़ेंगे एमपी के जो भी फैसले होंगे वो आपके सामने होंगे। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।